نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایڈوانس عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دی جانے والی قربانیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، آج جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب بھی انسان منڈی کے اندر پہنچتا ہے سب سے پہلے اس کا سوال یہ ہوتا ہے جانور کو خریدتے وقت کہ یہ دوندا ہے یا چوگا ہے یا چگا ہے یا کھیرا ہے۔ کھیرا ہے، پکا کھیرا ہے، کون سا کھیرا ہے، یہ کچھ ایسی ٹرمز ہیں جو منڈی کے اندر یوز ہوتی ہیں۔ خواتین حضرات تو شاید اس کو نہ جانتی ہوں، لیکن مردوں کو اس کو اچھی طرح سے اس کا پتہ ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ تعالی شریعت کی روح سے آپ حضرات کے سامنے جانوروں کی قربانی جن کی ہم دیتے ہیں ان کی عمروں کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا، یعنی کس ایج کا جانور شریعت کی نگاہ میں قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ جو بکرا ہم خریدتے ہیں، بکرے کے اندر بکرا، دمبا، بھیڑ، اسی طرح بکری، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو منڈی میں جا کے ہم پوچھتے ہیں نا کہ یار یہ پکا کھیرا ہے، یا بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کھیرے کی قربانی لگ جاتی ہے۔ کھیرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک دانت بڑا والا اوپر سے نیچے سے نکلا ہوا ہو، یعنی یہ پکا کھیرا ہو۔ پکا کھیرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ اگر تو انسان خود اس جانور کو پال رہا ہے، یہ مسئلہ ذرا غور سے سن لیں کہ یہ دمبا ہے یا بیڑ ہے، بکری ہے یا بکرا ہے، اگر اس نے اس کو خود پالا ہے اور یوں سمجھیں کہ بکرا عید سے پہلے یہ دنیا میں آ چکا ہے، اس کا جنم ہو چکا ہے، تو لا محالہ اگلے سال بکرا عید تک اس کا سال مکمل ہو جائے گا۔ لیکن عام طور پہ جب ہم مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو بیو پیاریوں کی زبان کے اوپر یقین نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ یہ بکرا جس کا ایک دانت نکل تو آیا ہے، لیکن یہ عید کے 10 دن بعد، بقرہ عید کے 20 دن بعد، بقرہ عید کے 2 دن بعد بھی اگر پیدا ہوا ہے تو اس کا سال مکمل نہیں ہوا۔ جب اس کا سال مکمل نہیں ہوا تو اس کی قربانی دینا جائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ نے یہ جانور خود پالا ہے یا آپ کے کسی دوست نے، یا آپ جانتے ہیں کہ واقعتاً بقرہ عید سے پہلے اس بکری نے یہ بچے دیے ہیں، تو اگلے سال بقرہ عید پہ ان کی قربانی دینا جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ پکا کھیرا، یعنی ایک مکمل سال کا ہو چکا ہے۔ یہاں پہ شریعت نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ اگر بھیڑ ہو، چونکہ بھیڑ عام طور پہ جسے شیپ ہم کہتے ہیں، یہ بکروں سے وزنی بھی ہوتی ہیں، تو بھیڑ کی 6 ماہ کا بچہ اگر وہ دکھنے میں سال کا لگتا ہو، صحت مند ہو، یا سال والے جانوروں میں اس کو کھڑا کیا جائے تو وہ لگتا ہو کہ یار یہ سال کا ہے، ہیلدی ہو، تو بھیڑ کی 6 مہینے کے بچے کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا ہمارا بکرے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد آتی ہے ہماری گائے۔ اس کے اندر بیل ہو، وچھڑا ہو، بچہ ہو، جو بھی ہو، تو گائے کی قربانی کے اندر کم از کم یہ ہے کہ یہ 2 سال کی ہو۔ 2 سال سے چھوٹی گائے کی قربانی یہ جائز نہیں ہے۔ کم سے کم اس کا دوندا ہونا، 2 سال کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا اونٹ۔ تو اونٹ کے اندر کم از کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 5 سال سے چھوٹا جو بھی اونٹ ہوگا اس کی قربانی شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے اونٹ کو خریدتے وقت اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے کہ یہ کم سے کم 5 سال کا ہو۔ چھوٹا اونٹ، دوندا اونٹ، یا ایسا اونٹ کہ جس کی ایج 5 سال سے کم ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ چند مسائل تھے بکرے کے اعتبار سے، گائے کے اعتبار سے، اور پھر اونٹ کے اعتبار سے۔ بکرے میں دیکھیں کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اس لیے مارکیٹ کے اندر جا کے بعض دفعہ ہمیں بکرا بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن وہ چوگا ہوتا ہے۔ چوگا مطلب اس کے 4 دانت ہیں، یعنی وہ 4 سال کا ہو چکا ہے۔ تو اب اس کی چوگے کی یا چھگے کی قربانی کے اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جائز ہی جائز ہے۔ البتہ بعض حضرات اس کو پسند اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہے سال کا بچہ اور ایک ہے 6 سال کا، تو لا محالہ جو 6 سال کا ہوگا اس کا گوشت
وہ گلنے میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کھانے میں اس کی لذت میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس وجہ سے چوگے کو اور چھگے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس کا گوشت یعنی گلنے میں، کھانے میں، صحت میں، طاقت میں، انرجی میں، چونکہ وہ بوڑھا کنسیڈر ہوتا ہے۔ جیسے انسان ہے نا، انسان ہے، جوان ہوتا ہے، اور جو بوڑھا ہو جاتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے اس کی صحت میں، اس کے جسم میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ تو اس لیے آپ یاد رکھیے گا کہ چوگا ہو یا چھگا ہو، قربانی کے اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو مسئلہ ہے وہ لوگوں کا اپنا انڈیویجلی مسئلہ ہے، ان کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے کہ ہم نے یہ چھگا یا چوگا لینا ہے یا نہیں لینا۔ تو بکرا لیتے وقت آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ کھیرے سے چھوٹا نہ ہو، کھیرا بھی ہو تو پکا کھیرا ہو، اور اگر آپ کو پہچان ہوتی ہے کہ ہاں یہ پکا کھیرا ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ان نون ہیں، آپ کو پہچان نہیں ہے، تو پھر آپ نے دوندے کو ہی ترجیح دینی ہے، تاکہ آپ کی قربانی کا جانور کم از کم اس میں کسی قسم کی بھی قباحت نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو آپ اگر اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ تمام حضرات کم از کم ان جانوروں کی ایج کو جان لیں اور صحیح طریقے سے اپنی قربانی کو ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔